تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اپنے من میں ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
آپ نو سنیان بندے آپ نو پچھان بندے جے تے اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہی مالک خود بلبل خود گل روح مثال شہادت تو ہے سمجھ سنیان نہ بھول یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بیہودہ رول برادر عزیز جناب حضرت علامہ قاری محمد الیاس صاحب سعیدی عزیز مکرم جناب قاری فیاض احمد صاحب میزبان مکرم جناب عزیزم ملازم صاحب حضرت قبلہ علامہ پیر سید صفدر شاہ صاحب مہمانان گرامی قدر علماء کرام خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام اللہ کے کرم سے میں اور آپ یہاں ہم حاضر ہیں یہ محفل اللہ کی یاد کی محفل ہے سرکار کے میلاد کی محفل ہے اور بھائی ملازم صاحب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کی محفل ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کی محفل ہے اور شکر کرنا سوکھا نہیں اوکھا حضرت امام شاذلی اولیاء کرام میں سے بہت بڑی ہستی گزری ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب شیطان مردود مدہور ہو کر اللہ کی بارگاہ سے نکلا تو پلٹ پلٹ کے وہ ایک بات کہتا تھا کہ مجھے تو نے مردود تو کر دیا دور تو کر دیا لیکن پلٹ کے پھر آؤں گا کیا کرے گا نماز سے روکے گا حج سے روکے گا زکاة سے روکے گا اس نے کہا نہیں لاتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم عن میں آگے آؤں گا پیچھے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں داؤ ماروں گا میں چاروں طرف سے آؤں گا لیکن کرے گا کیا اس نے کہا سب کچھ انہیں کرنے دوں گا لیکن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ سب کچھ کرنے دوں گا حج بھی ایک نہیں 6 کرے سارے کام کرنے دوں گا لیکن شکر نہیں کرنے دوں گا یہاں پر امام شاذلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور اوکھا کام ہوتا تو شیطان اسی کا چیلنج کرتا شیطان نے جو چیلنج کیا ہے رب کو اس کا مطلب یہ ہے اس نے چون کے چیلنج کیا ہے انگلی دھر کے چیلنج کیا ہے بلکہ گونے رکھ کے چیلنج کیا ہے میری اردو ایسے نیلی پیلی سی ہے آپ کی خاطر تو اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ سب کچھ کرنے دوں گا لیکن شکر نہیں کرنے دوں گا جب شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے
फरमाया शुक्र नहीं करेंगे तो काफिर होके मरेंगे। इसीलिए रब ने फरमाया ना वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करना, कुफ्र ना करना। शुक्र करना, कुफ्र, शुक्र का मतलब ये है कि रब बंदे पे करम फरमावे, जब बोझ नेमत का आवे बंदा फट सर, क्यों जी ये शुक्र है। जब अल्लाह नेमत का मी बरसाए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैं उस बस्ती में रहता हूं जहां सितारे नजर नहीं आते। नहीं समझे? जितना बड़ा शहर होता है वहां सितारे, वहां इतने बल्ब लगे होते हैं, रात नजर ही नहीं आती। आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप अल्लाह के भी करीब हैं, आसमान के भी करीब हैं। आप ये जो हवा यहां चल रही है ना, ये हवा वहां नहीं लगती, लगती भी है तो धुआं धुआं। इसलिए आप खालिस लोग हैं, खालिस पीते हैं, खालिस खाते हैं। हम सिर्फ आपको खालिस सुनाते हैं, बाकी जो खाते हैं वो अल्लाह ही जानता है। आप हमसे बेहतर जानते हैं, ठंडी हवा आपको ज्यादा पता है, रात काली आप बेहतर जानते हैं। ये जो पूरी आयत है ना, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। ये लाहौरियों को नसीब नहीं, ये कराची वालों के बाप को भी पता नहीं चल सकता। ये सारी नेमतों की चस और रस आप पे है बस। आप बेहतर समझते हैं कि रात कैसी होती है, आपको ज्यादा पता है कि दिन का उजाला कैसा है, कमली वाला। जहां बंदूकें बेचने बिकने की मंडियां लगती हैं, उन्हें क्या पता इंसानियत क्या है। ये जितने सादे सूदे बैठे हैं, ये जन्नती वजूद हैं, चुप करके पढ़ते दरूद हैं, देखे किसी नुकर में मौजूद हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, मैं मशरिक मगरिब में फिरता हूं, सारा मसनूई खाता, आर्टिफिशियल खाता, सिर्फ और सिर्फ मुसाद गाजा, उसका मुझे है अंदाजा। कोई चीज न बंदे खालिस, न बंदे दे पुत्र खालिस, हर चीज में बनावट है। लेकिन यहां जब आते हैं, हम 13वीं सदी में पहुंचे, ठीक है ना। अल्लाह की नेमत आप बेहतर समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अस्बाग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। फरमाया मैं नेमतें तुम्हें गिन गिन के नहीं देता, मैं रब तुम्हें नेमतें गिन गिन के हिसाब करके एक दो तरह ना, मैं गिन गिन के नहीं देता। या अल्लाह कैसे देता है? पर मैं न खिड़की खोल के देता हूं, न दरवाजा खोल के देता हूं, न खोल के बोल के देता हूं, मैं गेट खोल देता हूं। अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन, फरमाया कुछ नेमतें तुम्हें नजर आती हैं, कुछ सर से गुजर जाती है। रोज लेते हो, तुम सोते हो, जब तुम सोते हो तुम मौत के मुंह में होते हो। वो कोई है जो हर रोज सुबह सवेरे मुंह अंधेरे डालता है तुम्हारे वेढ़े के फेरे। हर रोज तुम्हें
اٹھاتا نہیں، زندگی دیتا ہوں، ہر روز موت دیتا ہوں، ہر روز زندگی دیتا ہوں۔ ہے کسی میں یہ ہمت روز زندگی دے؟ پھر فرمایا تم مانگو نہ مانگو، آنکھ کا نور دیا، دل کا سرور دیا، بیٹی دی، بیٹا دیا، اور جانتے ہو کتنی چس رکھی، کتنا پیار رکھا، اروار رکھا، پار رکھا۔ یہ اولاد بھی ایک میوہ ہے، بلکہ میٹھا میوہ ہے، اتنا میٹھا میوہ کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ جو بچی بچہ ہوتا ہے یہ نور نظر نہیں، یہ دل کا ثمر ہوتا ہے۔ بیٹی یا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ دل کا ثمر ہوتا ہے۔ اگر بیٹی یا بیٹے کو تھپڑ پڑے تو باپ کو چوٹ کان پہ نہیں لگتی، سر پہ نہیں لگتی، دل پہ لگتی ہے، کیونکہ چیز جو دل والی ہے، چیز جو دل والی ہے، اس لیے یہ رب نے اولاد جو بخشی اس میں چس رکھی، رز رکھی، لطف رکھا، سرور رکھا، آنکھوں کا نور رکھا۔ اگرچہ اولاد نے ہمیں دور رکھا، لیکن رب نے اتنا پیار بخشا، فرمایا تجھ سے کبھی حساب مانگا؟ سارا دن تو تھکے کھائے، در دھکے کھائے، شام کو پلٹ کے آئے، اور تیری چھوٹی بیٹی، چھوٹا سا بچہ دوڑ کے آئے، تھکے باپ کے سینے پہ چڑھ جائے، حالانکہ تھکاوٹ کا مارا ہے، بیوی نیڑے آئے تو کہتا پیچھے ہٹ، تھکا ہارا، لیکن جب ہوا اولاد کا نظارہ، خدمتگار بیوی ہے، بیٹی بیٹا تو نہیں ہے، وہ تو چھوٹے سے ہے، وہ تو ابھی پھول ہیں، لیکن جو ہو گئے تیرے پاؤں کی دھول ہیں، ان کو کہتا ہے پیچھے ہٹ، تھکا ہوا ہوں، لیکن بیٹا بیٹی دوڑ کے جو چڑھے بازو کھول گئے، یوں پکڑ کے جو سینے سے لگایا، ایسا میوہ رب نے بنایا، تھکاوٹ وہ ہو گئی، پریشانی وہ ہو گئی، ادھر جیب میں ہاتھ مارا، ٹافی لے آیا سن کتھے گئے، ادھر مارا ہاتھ کہ او جڑے شیرشاہ تو بیر گھنایا ہموں کتھے، چھپائے پھرتا ہے، بھوکا خود تھا لیکن چھپا کے لایا، چھپا کے لایا، اور تم نے خود کیوں نہیں کھایا؟ کہا کھانے کو دل نہیں آیا، کھا بیٹا رہا ہے، کھا بیٹی رہی ہے، تک تک کے جیے جا رہا، چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں، ہم پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آئے جاتے ہیں، ہم یہ موتی لٹائے جاتے ہیں۔ کتنی میٹھی چیز رب نے اولاد دی ہے۔ آج یہ ملازم کو میں نے چٹھی نہیں لکھی تھی، نہ الیاس صاحب نے منت کی تھی، وہ بھائی تو غریب آدمی ہے، تو جا کوئی دکان میں اور سودا دھر، کوئی اور کاروبار کر، لیکن اس کو نہیں سمجھ آیا یہ چکر، اس نے کہا نہیں ہے، رب نے بیٹا دیا ہے، میں میلاد مناؤں گا، کھلے میدان میں مدنی کی یاد۔ اس میں بھی ہماری عادت شامل ہے، ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم جو مسلمان ہیں، ہم عجیب لوگ ہیں اور کمال لوگ ہیں ہم، ہمیں رب کچھ بھی دے، ہم کہتے یہی ہے صدقہ ہے مدنی کا۔ یہ مومن کی نیچر ہے، یہ مسلمان کی فطرت ہے، یہ مسلمان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
سرکار آئے نا معراج سے واپس تو حضرت عمر کو کہا عمر جی لج پرور، فرمایا ہم نے جنت میں پاؤں ٹکایا، ہر طرف ہم نے نظارہ پایا، ایک چٹا وائٹ ہاؤس، چٹا محل، قصر ابیض، ہمیں سفید محل جنت میں نظر آیا، دل بڑا للچایا، پر اسا پیر میں چلی پایا۔ وہ سونا کیوں کس نے روکا؟ کہا تو جو یاد آیا، اسا کیا مالکہ دی اجازت تو بغیر اس سانو تے وارا لبے بھمیں کماد ہوئے تے بھمیں مکئی، انشاءاللہ مالک دیکھر نہیں، سبحان اللہ نہیں سمجھ گئی۔ ہائے اسا انتظار کر دیا کہ مالک دیکھے نہیں، سبحان اللہ۔ میں نمہ گیا نا لاہور، سویرے سویرے ایک دن میں اتریا، وہ اٹک تو واپس آیا، میں کیمل کو میں آکے سویرے سویرے در ویلا تے بچے آکھر گیا بائی میں دوروں آیا تے لے کے کک نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ریڑی والا بڑا مسکین سا سیب بیچ رہا، میں آیا، میں نے کہا سیب، اس نے جی سرکار سیب، میں نے کہا یہ تو بڑی نیاز مند ہے، تو میں اس کی نیاز مندی پہ پھسل گیا۔ اس نے چون کے بہترین چمکیلے رسیلے سجیلے سیب مجھے دیے، ادھر رکھے اور مجھے کہا چینج ہوئے گا؟ میں آکھیا تیرے ورگا بندہ منگے تھے میں نہ دیں۔ میں نے ادھر ہاتھ ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالا، بس میں نے ادھر ادھر توجہ کو فرمایا، پھر تو لوگے سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس نے جو کرم فرمایا، اس نے مجھے لفافہ پکڑایا، میں نے خوشی خوشی اٹھایا۔ جب میں گھر میں آیا میں تو تھکا ہوا تھا، میں نے گھر والوں کو لفافہ پکڑایا، میں تو خوش تھا کہ آج ٹاپ کلاس گڈ بیٹر نہیں دی بیسٹ سے میں لایا۔ اب گھر والوں کو میں نے دیے۔ جب دوپہر کو میں اٹھا اپنی نیند پوری کر کے تو انہوں نے فرمایا اے چبڑ کتوں نے آئے ہو؟ لابا کے ہاتھ میں پکڑا۔ میں نے کہا ہم نے اتنی محنت کی، اتنے پیار سے گئے، اتنے حسین سیب لائے، دیکھیں ہم سائے، لیکن آپ کہتے چبڑ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا آپ لگتا ہے نیند میں تھے۔ میں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم بیدار تھے۔ انہوں نے مجھے سیب دکھائے، واقعی وہ بیر نظر آیا۔ اس دن ہمیں سمجھ آئی، تو انہوں نہیں سمجھ آئی، لاہور ہے، یہ دنیا عجیب ہے۔ آنکھ ادھر گئی، تھا انہوں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن صدقے ان جنہوں نے کسی سے، میں کیا رہا تھا سبحان اللہ، حضرت عمر حضور نے فرمایا میں پہنچا جنت میں، مال سامنے تھا پر مالک ساتھ نہیں تھا، سو پیر نہیں رکھے۔ کیا صدقے میرے نبی، میں تیری تعلیم کے صدقے۔ حضرت عمر روئے، میں روتے کیوں ہو؟ کہا حضور آپ نے پاؤں میرے محل میں کیوں نہ رکھا؟ فرمایا تیری غیرت یاد۔ اب عمر کی نکلی چیخیں، کوکیں، ہوکیں، اور عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ محل، یہ جنت میرے باپ کی ہے۔ سبحان اللہ، میں وہ ہوں جو 10 بکریاں چرانے کے قابل نہ تھا۔ میرا باپ خطاب مجھے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا۔ 10 بکریاں، ایک دن میرے باپ نے میری چوڑی چھاتی دیکھی، ایک پہلوان کو میں نے گردن سے پکڑا، صرف انگوٹھا انگلی ڈالی، پہلوان گردن چھڑا نہ سکا، آگے جا نہ سکا، قدم اٹھا نہ سکا۔ میرے باپ نے میری مستی دیکھی جوانی،
میری طاقت دیکھی، قوت دیکھی، میرا ہم دیکھا، میرا تن دیکھا، میرا شباب دیکھا، میری جوانی کی قوت دیکھی۔ میرے باپ نے مجھے بلایا، 10 بکریاں پکڑ کے لایا اور مجھے کہا چل انہیں چرا۔ 10 بکریاں لگا چرانے۔ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں دانے، کہاں چراون سوکھی، مہ چراون سوکھی، تے بکری چراون ڈاٹھی اوکھی۔ یہ بکریاں تے طالب علم، سکول تے مدرسے آلے، اللہ یہ دونوں شے بہت مشکل۔ اب جو ایک بکری کو پکڑتا دوسری کو پکڑا، تیسری وہ ہو گئی۔ میرا باپ تماشا تکتا رہا۔ جب کچھ گھنٹے بیتے میری سانس اکھڑنے لگی، بابا قریب آیا، رکھ کے مارا تھپڑ، بڑا اکاڑ کے دنگل کا پہلوان بنا پھرتا ہے، بکریاں 10 نہیں چرا سکتا۔ عمر کی آہ نکلی، کہا لجپالا وہی عمر، 10 بکریاں چرا نہیں سکتا تھا، تھپڑ کھاتا تھا، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے ہکئی پھیرے رحمت دے رے، واوی کانیاں میں تیرے نامی تو نہیں تے کون کمینی نو جان، واوی کانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جان دا سی۔ میرے گل پٹا تیرے نام والا، تے تیرے نام نو جگ سنجان دا سی۔ تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا، میں نو آسرا تیری شان دا سی۔ لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ لفظ عربی میں بھی سن لیں۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں کیا میری اوقات کیا، میں کیا میری اساں کتھا تساں کتھا، پیگیاں لمیاں بیت۔ حضور ہم کہاں، ہمارے حالات کہاں، ہماری اوقات کہاں، تیری ذات کہاں، ہماری ذات کہاں۔ ہم زمین پہ دھکے کھاتے ہیں، آپ عرش پہ قدم ٹکاتے ہیں اور عرش کی چیخیں نکلتی ہیں، تبسک العرش بعذیالہ، عرش دامن پکڑ کے فریاد کرتا ہے کہ ابھی تو آئے ہو، جانے کی بات لائے ہو، ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے، مانا کہ تم پر آئے ہو، ابھی آئے ہو، آ کے جانے لگے ہو، یہ بھی دل لگی، کیا دل لگی ہے، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ تو عرش نشین، ہم خاک نشین، حضور ہماری اوقات کہاں، ہمارے حالات کہاں، جنت کہاں، فردوس کہاں، وہ جنان کہاں، یہ غریب انسان کہاں، عرش کا مہمان کہاں۔ حضور حل ہدانی اللہ الا بیکا، حل رفانی اللہ الا بیکا، حل منع علی الا بیکا، رب نے جو کرم فرمایا ہے بیچ میں تو ہی تو آیا ہے،
رب نے ہدایت کا چراغ جو جلایا ہے، کلمہ جو نصیب میں آیا ہے، یہ بھی کرم تو نے ہی فرمایا ہے، ورنہ ہمارا پایا کیا پایا ہے۔ یہ لفظ تو انہوں سمجھ نہیں آیا میرے حضور، ہم کیا حل رفعنی اللہ الا بکا، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، یہ جتنی کرامتیں ہیں، لجپال نبی تیرا نام ہے، تیرا نام ہے، تیرا نام ہے۔ الف ماہی مینو واسطے، الف ماہی مینو واسطے تے آسرت نڑے زور دائی، اے منجھی سب حوال دیتے، منجھی سب حوال دیتے، مینو خوف نہ گدڑے چور دائی، تو ہی جان سوال جواب سارے، مینو ہول نہ اوکھڑی گور دائی، علی حیدر نو سکتے دڑیے، تیرے بوجھ نہ سائل ہور دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عمر کہہ رہے ہیں حضور ہدایت ملی تو صدقہ تیرا، حضور عزت ملی تو صدقہ، یہ عمر کا عقیدہ ہے، یہ عمر کی سوچ ہے۔ حضور عزت ملی تو صدقہ، ہدایت ملی تو صدقہ، بلندی ملی تو صدقہ، حل منع علیہ، خدا نے جتنے احسان کیے، منتیں ہم پہ چڑھائی ہیں، نعمتیں بخشی ہیں، صدقہ تو سارا کیا کچھ میرا ہے، سب کچھ نہیں میرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے تیرا میرے گھر میں، کچھ نہیں میرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے تیرا میرے گھر میں۔ اس لیے آج کی جو محفل ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ ملازم برخوردار کو چٹھی نہیں لکھی کسی نے، اس کو رب تعالیٰ نے جو میٹھی نعمت دی، اب اس کے طریقے دو تھے کہ ڈھول والوں کو بلاتا اور وہاں سے شروع کرواتا، اور اوپر ان پہ 10-10 5-5 کے نوٹ کڑکاتا، گھر تک آتا، یہ بھی ایک تھا کھاتا۔ لیکن یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ خوشیاں ایسے بھی لوگ مناتے، پستول کی گولیاں، بندوق کی گولیاں، پٹک پٹک کسی کی جان گئی، شرنائیاں پھینکی، وہ آگ لگائی، یہ بھی ایک طریقہ ہے خوشی منانے کا۔ لیکن مومن جو ہو نا، مومن ہو صحیح، اس کا پروگرام کچھ یہ ہوتا ہے، وہ جیے تب بھی اپنے نبی کے نام پہ، مرتا ہے تب بھی اپنے نبی کے نام پہ۔ میرا اشارہ یہ تھا کہ ہماری برتھ ڈے ہو نا، پیدائش، ہم کہتے ہیں چلو رسول اللہ کی کوئی نعت سنو، سرکار کی کوئی بات سنو، ہمارا جنازہ بھی اٹھے، ہم کہتے ہیں جنازے کے ساتھ کوئی نعت کا بندوبست کر دینا، لا الہ الا اللہ، ان کی بات کا بندوبست کر دینا۔ آئے تب بھی ذکر انہی کا، کان میں بھی ذکر انہی کا، آئے تو بات انہی کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا۔ سرائکی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اس میں کہتے ہیں، اس میں ترجمہ ہے اسی بات کا کہ ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی، یہ سرائکی ہے نا، ہر کٹ کو ملتانی، ہر کٹ کو ملتانی تے پرانے بزرگ دے نشانی، جی میں پھسیاں تے ہے کاری الیاس دی مہربانی، ہر
तू देख हाँ ठक थी दी मत मिल पोवे कहीं मेल। इसका ये दलील ये है कि ये लोग मेरा मुंह देखने नहीं आए, ये किसी का नाम सुनने आए। मेरे जैसे मैं हाँ केड़े खेत दी मूली कई रुल गईयां मैं हाँ। हम क्या है आप जितने भी आए हैं आस किसी के नाम की लाए, इसीलिए ये हमारी नेचर हर रट को देख हाँ ठक थी दी मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है दिल रज पोंदा ही खेल दे ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है दिल रज पोंदा ही खेल दे विच उनदा नाम पका नित वजद कर उनदा नाम पका नित वजद कर हर वक्त अवेल सवेल दे विच नाशाद हन तन ते त्रै लीरे ओ भी दे अइयां कल वेल दे। मलिक साहब जरा इधर आ जाए, आप ड्राइवर हैं कि मुझे रास्ते में कुएं में न फेंक दे। ड्राइवर का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप समझे हैं ये है मोमिन की नेचर, ये है मोमिन की फितरत। और मैं आपको भी अपने आप को भी अपने इस अजीज को भी मुबारक देता हूं कि पूरी कायनात में, ये बात मेरी नोट रखें, पूरी कायनात में सिर्फ पाक रसूल की उम्मत है मस्जिदों में भी अपने नबी को याद करती है, सड़कों पे अपने नबी को याद करती है, बहाने करके अपने नबी को। दुनिया आज, मैं 2011 में गया था इधर नॉर्वे में, महीना था फरवरी का, भला की इतनी शदीद सर्दी थी, ऐसे पानी ऊपर फेंकते थे नीचे नहीं आता था, रास्ते में बर्फ बन जाता, इतनी गजब की सर्दी, -25-30 पे था दर्जा हरारत। अब इतनी सर्दी कि मुझे उन्होंने वो कपड़े शपड़े पहना के ऐनक लगवा के, सिर्फ मेरी ये जगह थी खुली, बाकी फुल मुझे उन्होंने कहा कि कहीं लगी ना हवा तो फिर वाह वाह। इस आलम में मैंने कहा तुसा मैनू पाकिस्तानों बुलाया ते उतू खाता रब ए च बनाया, उन तकरीर सुन कौन आया। मेरे जहन में था कि ऊपर बर्फ बरस रही है और नीचे 4-4 फुट बर्फ, ऊपर उन्होंने फेंकी बजरी ताकि फिसले नहीं बंदे। अब 12 रबीउल अव्वल, मुल्क ईसाइयों का और वक्त सुबह सवेरे, मैंने कहा अब कौन डालेगा गलियों के फेरे। लेकिन जब मैं बाहर निकला, मुसलमानों की छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां बनी हुई दुल्हनों की तरह सजी हुई, बेटों ने अच्छे कपड़े पहने हुए, माओ बहनों बीबियों ने अपने आप को बनाया और चादरें तान के औरतें मर्द मुसलमान जो निकले, ऊपर बर्फ बरस रही है, जमीन पे कई फुट बर्फ है, और फिर चले मुसलमान, सारी दुनिया थी हैरान। क्या है मोहम्मद अरबी की शान, दे रहे हैं अपनी जान। यहां मैं जिक्र कर रहा हूं, इतनी चास वाली बात नहीं, लेकिन वेड़ा होवे दुश्मना दा, नहीं समझ आई, ते होवे रकीब सामने खलोते, ते फिर इथों नहीं आवाज इथों निकलती है, इधर भी यहूद, इधर नसरानी, ईसाई, और ऐसे वो लगा के बैठे हैं कि ये दीवाने निकले कहां से हैं, कर क्या रहे हैं। पूछने लगे ये मुसलमान इस सर्दी की शिद्दत में, औरतें मर्द बच्चे पक्के कच्चे सारे निकले हैं, क्या है, कहा जिक्र मुस्तफा है।
ہر طرف سے آواز آتی ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اب حیرت میں ڈوب گئی دنیا. حضرت عیسیٰ کا عیسائی جب دن مناتے ہیں پوری دنیا میں شرابیں پیتے ہیں. آگے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، بس پاگل ہو کے پڑے ہوتے ہیں. ان کی نئی نسل کو اپنے نبی کا نام نہیں آتا ہے، لیکن جب میرے مدنی کے میلاد کا دن آتا ہے پورے کا پورا عالم جگمگاتا ہے. کوئی غریب سے غریب بھی میلاد کی محفل سجاتا ہے. لگ پتا اللہ. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. 23 فروری 2011 مجھے اچھی طرح یاد، بلکہ نقشہ میرے دماغ پر. شام کا وقت تھا. جس اسلامی سینٹر میں ٹھہرا ہوا تھا ہمیں ای میل موصول ہوئی. ایک عیسائی عورت نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو سینٹر والوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ مہمان ہیں، آئے ہیں تو پھر یہ کام بھی آپ ہی کرتے جائیں. میں نے کہا اندھا کیا منگے لوں کی، یہ عزت اگر مجھے ملے. مولا علی کو حضور نے فرمایا تھا جا یمن. کہا کیسے جاؤں سجن، تلوار چلاؤں یا پیار فرماؤں؟ تو مولا علی کو حضور نے فرمایا تلوار والا بھجوایا، 6 مہینے لگایا، واپس خالی آیا. تو پہلے جا، پہلے پیار کی تلوار چلا، عشق کی تلوار چلا. پھٹی تکتی تیرے عشق والی او پھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے. عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ. سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے. جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کیوں چاہ کرے. حضور نے فرمایا علی تلوار والا حضرت خالد بھیجا تھا، 6 مہینے لگا کے خالی آیا. تو جا پہلے تلوار عشق کی چلا. عشق عشقاں تے مشکاں تے دریاواں کون چھپائے. تو حضور نے دوسرا جملہ کہا، فرمایا علی ایک بندہ اگر تیرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا پھر سر اٹھا دی قطار ایک پاسے تو کلہ سردار ایک پاسے. مجھے یاد آیا میں کہ لے بھئی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا. فقیرہ تیرا ریکارڈ بندہ پہ ہے کہ ایک عیسائی عورت تیرے ہاتھ تے کلمہ پڑھے تے تو جنت چ بڑے ہی بڑے. انہوں نے کہا جی 10:30 کا ٹائم، صبح 10:30 کا ٹائم دیا. 2 عورتیں آئیں، بس وہ ابھی سامنے اسلامی سینٹر کے گیٹ پہ تھی. مجھ سے انہوں نے پوچھا آپ پہچان سکتے ہیں ان میں کلمہ کس نے پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں پہچان سکتا ہوں. اور جو میں نے کہا وہی، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. وہ آئیں، دونوں بیٹھے. اب ظاہر کلمہ میں نے پڑھانا تھا. میں نے 10 منٹ تقریر کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور سرکار کے بارے میں. وہ ٹرانسلیشن کرتے رہے، ترجمانی کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھائیے. میں نے انہیں پڑھایا. اس بی بی کو میں نے کہا پڑھئے لے ڈاڑا اوکھا ہوں دے نا. وہ انگریز بھی نہ تھے نا، وہ تے نارویجن ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ایک لفظ کٹ کٹ کے تے پیار دے او دے وچ وٹ وٹ کے. میں نے اسے جب پڑھایا اور کہا نا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو، بس وہ اٹھی اور صوفی کیا وجد میں آئے. وہ دیوانوں کی طرح اپنی سہیلی کو پکڑے اور روئے اور اسے کہے بول میں مسلمان ہو.
وجد کی کیفیت وہ جو شہباز قلندر نے کہا تھا کہ نمیدانم کے آخر چون تمہیں دیدار میرکسم ولے نازم بعیزوں کے پیش یار میرکسم ولے نازم بعیزوں کے پیش یار میرکسم بیا جان تماشا کن کہ در انبو ہے جان بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میرکس ساڑے پیریں گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے سکو جت نچوا بھامے مسجد نے بھامے مندر جون بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا ساڑے پیریں گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے سکو جت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آگئے ہیں تیری مرضی ہے سکو جت اب وہ وقت میں رقص کرے اور بولے بول میں مومن ہو گئی مسلمان ہو گئی وہ روئی تھی کلمے کی چاس میں ہم روئے تھے کاش کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے چاس نہ آئی ہمارا دادا باپ ماں دادی نانی نے ہمیں کلمہ پڑھایا لطف نہ آیا لیکن آج جس نے کلمہ پڑھا ہے نقشہ نام خدا اور رسول کا چڑھا جبریل بھی حیرت میں کھڑا ہے میں رویا وہ کہتے ہیں کہ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا نعمت خدا کی اور عادت ہماری ہم مسلمان الحمدللہ بہانے سے حضور کا یہ آج بہانہ ہے ورنہ ایک بیٹا رب نے دیا اظہار تشکر تھا 4 دیگیں پکا کے یہاں قریب ملتان میں مجھ سے بڑے عالم بیٹھے ہیں اور ملتان سے آگے میاں چنو سے آگے چیچے کی وطنی آگے پورا ساہیوال آگے اکاڑا آگے پتو کی کہیں جا کے لاہوروں آکے ہور صدایو ولون یار لاہور کیوں اتنی دور سے مجھے کیوں بلایا اس لیے بلایا دل میں یہ تھا کہ چلو ہے بے رس بے چس آدمی نام شام تو ہے بے سرہ راج کے لیکن تقریر کرے جا موقع جی کے سنانا لگی ابن کے بھائی کیوں یہ سارا کچھ اہتمام کیا ہے ایک طرف رب کا شکر دوسری طرف محبوب کی یاد یہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے اور رب کا میں نے جیسے کہا تھا کہ شکر کرنا بڑا اوکھا ہے اور رب تعالیٰ بھی بندہ شکر نہ کرے تو رب کو اب کیا لفظ کہوں رب کو غصہ آتا ہے یا ناراض ہوتا ہے فرمایا قتل الانسان یہ آیت میں نے پڑھی تھی قتل الانسان رب ناراض ہو کے شاید کہہ رہا ہے کہ مر جائے یہ انسان قتل ہو جائے یہ انسان برباد ہو جائے یہ انسان او میرے سونے رحمان کیا ہوا نقصان کل تک جسے کہتے تھے جانے جانان آج اتنے نہ مہربان نہیں سمجھا
جسے کل اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج کیا معاملہ آیا؟ کہا قتل الانسان، مر جائے یہ انسان۔ مولا ہوا کیا ہے جس کے لیے فرشتوں کو تو نے سجدے میں جھکایا؟ آج کیا مرحلہ آیا کہ تو نے بے نیازی میں آ کے بد دعا دی، مر جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ آگے جملہ کیا ہے؟ فرمایا ما اکفر، ما اکفر، مولا ہوا کیا؟ فرمایا کتنا ناشکرہ ہے یا اللہ، ناشکرہ ہے۔ فرمایا میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا؟ ما اکفر، اللہ میں نے دینے میں کبھی حساب نہ کیا، اس نے میرے ساتھ قدم قدم پہ حساب کیا، قدم قدم پہ ما اکفر، یہ میرا ناشکرہ ہو گیا، میری نعمتوں کو یاد ہی نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ ہو کر یہ کہے کہ مر جائے، برباد ہو جائے، ہم بچ سکتے ہیں؟ کوئی نبی اتنا لفظ کہہ دے نا وہ اجڑ جاؤ، منٹ نہ لگے اجڑ جاؤ۔ نیل ندی فرعون نہ کھادا نہ قارون زمینہ، موسیٰ دی بد دعائے کیتا غرق دوہاں پہ دی۔ نبی کے ہونٹ ہل جائیں، تقدیر الٹ ہو جائے، لیکن خدا ہو کے کہے ہوئے مر جاؤ انسان، برباد ہو جاؤ، ہم پھر سلامت۔ کیا سمجھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ پاک کہتا برباد ہو جائے، ہم پھر سلامت ہیں۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ہم سب سلامت ہیں، پوری روئے زمین پہ ہم پھرتے ہیں۔ کیا سمجھا جائے؟ فرمایا یاد رکھ، آیا یاد، قتل الانسان، قتل ہو جائے یہ انسان، مر جائے یہ انسان، ما اکفرہ، کتنا احسان فراموش ہے یا اللہ، کون سا احسان؟ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ پیچھے پلٹ، تو ذکر کے بھی قابل نہیں تھا، تو یاد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تو کیا راجہ ہے، کیا خواجہ ہے، کیا جٹ ہے، کیا بٹ ہے، کیا پیر ہے، کیا فقیر ہے، کیا قریشی ہے، کیا گردیزی ہے، کیا گیلانی ہے، کس کی تو نشانی ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ ما اکفرہ، تو چیز کیا ہے؟ تو لم یکن شیئا مذکورا، تو زبان پہ لانے کے قابل نہ تھا، تیرا ذکر کوئی کرتا نہ تھا، تو تھا ہی نہیں۔ تو جب تو تھا ہی نہیں، کوئی تو ہے جس نے تجھے بنایا، کوئی تو ہے جو تجھے اس عدم کی دنیا سے ہست کی دنیا میں لایا ہے۔ تو اصل نہیں، تو کسی کا سایہ ہے، تجھے یہ بھی پتا نہیں تو کس کا جایا ہے، کس کے سبب سے آیا ہے، جس کا میلاد منایا ہے۔ لیکن لفظ دیکھیں، قتل الانسان ما اکفرہ، برباد ہو جائے یہ انسان، کتنا احسان فراموش ہے، کتنا ناشکرہ ہے۔ مولا کیا ناشکری کی؟ فرمایا ایک ہو تو کہو، تو یہ بتا تو نے شکر کب کیا؟ میں نے کیا کیا نہ دیا؟ تو دور نہ جا، باہر نہ جا، باغ میں نہ جا، ادھر ادھر نہ جا، اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو تک اپنی خبر رکھ، پھر مزہ میرے کرم کا جگ، ساری دنیا وقت، تو کلہ ہے وقت۔ کیوں جی؟ ویسے ہم لگتے کچھ نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے جس نے تجھے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تو پیچھے پلٹ کے دیکھ میرے کرم کی بہار ہے. تو پیچھے دیکھ میں نے کیا کیا تیرے اوپر کرم کیا ہے. اور دور نہ جا اپنے ویڑے آ. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. یہ ساری میری اور آپ کی کہانی ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. کیا تو مکر سکتا ہے؟ تو پھر سکتا ہے؟ کیا تو انکار کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے پانی کی مہین سی بوند سے بنایا ہے؟ یا اللہ وہ مہین کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں تو سمجھا مہین. فرمایا پوچھ ان سے جو 4 کتابیں پڑھے ہیں. خوردبین لگا کے پانی کا اتنا قطرہ، ایک پانی کے قطرے کو کروڑوں قطروں میں بدلو، اور کروڑوں قطروں میں ایک قطرہ جب بدلے گا کتنا بچے گا؟ نظر نہیں آئے گا. فرمایا وہ جو نظر نہیں آتا خوردبین لگا، خوردبین سے جو ذرہ نظر آتا ہے فرمایا یہی تیرا کھاتا ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. جو خوردبین سے قطرہ نظر نہیں آیا اسی کو ہم نے اپنی قدرت سے اٹھایا، صدف مادر میں پہنچایا. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. نہیں سمجھی ملتان دی زمین. قرار مکین لفظ کیا ہے؟ کہا میں نے تمہیں اس تاج محل میں پہنچایا، اس شیش محل میں پہنچایا. اگر گرمی ہو جون کی، کمرہ ہو دھوپ پہ، کمرہ بھی ہو بالکل چھوٹا، کھڑکی روشن دان نہ ہو، دروازے کر دو بند اور اچھے خاصے مضبوط آدمی کو اندر ڈال دو، اور مہینہ نہیں 5 دن بند رکھو، زندہ نکلے گا یا مرا ہوا. لیکن صدقے تیرے یاد آتے ہیں مجھے اپنے ڈیرے، کسی کے وہاں نہیں تھے پھیرے. ماں کے رحم میں، ماں کے سینے میں جو تو میں رہے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے. کہاں سے آتی تھی باد صبا، کہاں سے آتی تھی روشنی سورج کی. رب بولتا ہے فی ظلمات ثلاث، ایک ہنیرا، دوسرا ہنیرا، تیسرا ہنیرا، وچ تیرا ڈیرا. 10 کون ماردا سی پھیرا، ہن پوچھدا ہے کیڑا. کیوں جی؟ نہ کھلانے والا، نہ پلانے والا، نہ آنے والا، نہ جانے والا، نہ تھپکی دے دے کے سنانے والا. وہ کون تھا تجھ کو بنانے والا؟ تم تکلف کو بھی خلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کون تھا وہ؟ ایک دن کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، 9 مہینے. اور کچھ لوگ 2 سال بھی رہے، کچھ ایسے ہیں جو 3 سال بھی اماں کے پیٹ میں رہے. اب کون تھا وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے بھول جان والے آ، منہ پھیر کے جان والے آ، اور رس جان والے آ، منہ پھیر کے جان والے آ. ساڑے غیرانوں گل لان والے آ، ساڑے گھر بھول کے نہیں آن والے آ. یہ تسی آکھو کہ قادری صاحب اپنی طرف بنا رہے ہیں، نانا آواز دے رہا ہے، کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرکا، وہ بھول جان والے آ، اور رقیبان نال لان والے آ. ماں غرکا، کیڑا سونا لبی آئی، کیڑا سونا ملی آئی، سانو بھول گئے. ماں غرکا،
علماء سے پوچھو یہی مفہوم ہے بے رب کل کریم تیرے پالنہار تے 80 سان تیرے سنبھالنہار 80 سان قطرے تو اٹھایا تینو اج ملک بنایا تینو ملک بنایا تینو کھیتاں دا مالک بنایا تینو ذرا شرم نہیں آیا تو پلٹ کے پیچھے تکیا نہیں تو ساڑی نعمت دا مزہ چکھیا نہیں ساڑے گھر وچ پیر تو رکھیا نہیں ماغر رکھا بے رب کل کریم اروار دواسی پارنا درد سے چیخیں نکلے تو یوں پکارتے ہیں پیارے پیاروں کو اروار دواسی پارنمن نہ رہسیو چشم مرویس اروار دواسی پارنمن یہ قرآن کی چیخوں کا ترجمہ اروار دواسی پارنمن نہ رہسیو چشم مرویس ستاں گھاں پردیس دیاں نہ کر بے وس میں مرویس یا ایوہ الانسان ما غرکا بے رب کل کریم رب تو تیرا میں ہوں جس نے اتنی قطرے سے اٹھایا اتنا حسین بندہ بنایا اور جب بنایا اب میں سمیٹ لپیٹ رہا ہوں جب بنایا اور تو سامنے آیا اثر تینو تک کے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر جدو تینو بنایا تو بن کے سامنے آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین اسا اپنا نارا لایا اسا جبریل نو بلوایا مکائیل نو بلوایا تیرا مکھ بکھایا اسا پوچھیا دسوئے کے دائے سایا اے جو کجھے اسا بنایا ہائے تیری صورت سے تو جو بھی ہے تو راجہ ہے تو خواجہ ہے تو ملک ہے تو سہیڑ ہے تو دہیڑ ہے تو قریشی ہے تو گیلانی ہے تو ہمڑ ہے تو جو بھی ہے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے میں نے پہلے بابا فرید حضرت خواجہ صاحب کا قدر تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کلی تو کل تو کوئی معمولی شاہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فرمایا صرف کھادی نہ رکھ ہر روز 4 روٹیوں کو کڑکاتا ہے پیالہ دال کا بھی کھاتا ہے اب تو کوک پیپسی چاہے یہودیوں کی بنی اسے بھی پی جاتا ہے تجھے میرا معاملہ یاد ہی نہیں آتا نہیں سمجھ آئے اس نے کہا تو نے کبھی سوچا ہاتھی بڑا ہے کہ تو اونٹ بڑا ہے کہ شیر زیادہ طاقتور ہے کہ تو نہیں شیر طاقتور ہے اونٹ اونچا ہے ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن فرمایا کبھی ان کو تک جو بہت بڑے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں شیر آتا ہے کچا بدبودار کھاتا ہے اونٹ جتنا بھی بڑا ہے بیچارے کے سامنے گھاس ٹکایا منہ مٹی پہ اس نے لٹکایا لیکن جدو تیرا وارا آیا اسا آکھیا نا ساڈا یارے پرانا شاہکارے سنو دنل پیارے اینو کھانے دے اگے ذلیل فرماونا نہیں اینو کھانے دے اگے جھکاونا نہیں اے دے واسطے ہاتھ بناوانگے
انو عزت نال بٹھاوانگے ادھے واسطے کھانے کچے نہیں پکوانگے ہاتھ نال اٹھوانگے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ شان کس کی ہے یہ تیری ہے چاہے میں غریب ہوں چاہے میں فقیر ہوں یہ شان میری ہے یہ شان تیری ہے یہ کوئی منہ چھوٹی سی بات ہے یہ جو تیرا مکھڑا ہے یہ جو تیرا میرا چہرہ ہے کوئی معمولی بات ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم ویسے نہیں آتے یہاں ایک فقیر ایک عزیز کے یہاں اس ویرانے میں سارا جیسی جگہ پہ بیٹھے ہیں ہم کچھ سوچ کے بیٹھے نہ آپ معمولی ہیں نہ میں معمولی ہوں آپ چاہے کھوکھے والے ہیں چاہے جوتی بنانے والے ہیں آپ میرے رب کا شاہکار ہیں اور شاہکار بھی ہماری جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کی جزی ہے کہ کل احاب دوبغا فقد طہرت الا جلد الخنزیر والآدم اس میں میری اور آپ کی عزت کا مسئلہ بیان کیا گیا فرمایا ہر چمڑا کیا ہر چمڑا رنگ دینے سے ہر کھلڑی رنگن نال پاک تھی ویندیے تھی دیئے کہ کہنا ہر چمڑا تو سچ چمڑا یاد ہے کھالیا چمڑا ہونے گزرے ہیں بڑا زور لایا ہاتھ کاکھ نہیں آیا سبحان اللہ کھالیا چمڑا رنگو نہ صحیح او پا ہر چیز دی کھال رنگن نال پاک پر اون چمڑے ہی ہو جن ہمیں قصور لے جاتے ہمیں سیال کوٹ پاک نہیں ہو سکتے او کیڑے فرمایا اللہ جلد الخنزیر ایک سور دا چمڑا بیا بندے دا چمڑا دو چمڑے رنگے بھی تے پاک بندے دھار کٹھی ہوا کیا کتھارا لئی بھئی ہونے تا پردہ بیٹھا ہے والا کہتا کرم نہ بنی جاتا خلق لکم ما فی الارض جميعا سخر لکم الشمس والقمر چنگی تعریف کی تھی بوڑی میں نہیں سور دا چمڑا رنگن نال پاک نہیں تھی دا تے بندے دا چمڑا بھی بھامے ہوئے نواز شریف دا تے بھامے زرداری دا انہیں دا تے کریں گے پاک نہیں تھی شالا ربا ہنے کو دا بار کٹے ہاں جو جتیاں بڑھوں ہاں پیرے پہوں ہاں والا کئی بھنی ترٹی سڑکتے آؤں انہیں نام مرادے کو تک ہزموں خیر تو سب نہیں ووٹ نہیں تھی بیٹے ہوتے میں کو وجہ نہیں نہ دے سبحان اللہ خیر چمڑے تو پاک نہیں کھیندے سوال تھا ایک کتھا رلئی میں نہیں تے ملئی میں نہیں جواب آیا کہ سور دا چمڑا ہی واسطے کدھیں پاک نہیں تھیندا او پلیتی دی انتہا تے کدھیں پاک نہیں تھی سکتا پلیتی دی انتہا ہے تیرا چمڑا بھامے تو ولوئیں تے بھامے چھلوئیں تیرا چمڑا پاک نہیں تھی سکتا او کیوں فرمایا تو پاکیزگی دی انتہا تے جبریل تھلے مکائیل تھلے زمین تھلے ساری کائنات تھلے جنت تھلے تے تیری بلے 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 فرمایا اسا کیا کیتی تے اسا تے کوئی اتنا اچھا تے سچا بنایا لیکن تے کو خیال نہ آیا ہون بس لپیٹ سمیٹ تے آکھاں فرمایا پیاتا سب بھول ونگ کدھیں اپنے منہ کو دیکھ آپ کو دیکھ تے آپ چا دیکھ اول ہی من وچ کون گلے یہ پاسے بنجو نا ملتان تو یہ باول پر تو بھی اگے ایک بابا آدھا کہ نیم ماہ تے شاہ جمال دائی پر میرے یار دینا مجال نہیں سی اوہے خط نہیں سی اوہے خال نہیں سی اوہے ننگڑے ننگڑے وال نہیں سی اوہے ابرو
روح نرگس جادو فال نسی یار تبے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھائی اتنا سونا انسان بولا رب رحمان فرمایا بھول جا سارا جہان لیکن صورت پہ غور کر یہ جو تیری صورت ہے امام غزالی تک جا کے پڑھ لو آواز آئی یہ بندے کو بندہ غصے میں آئے خامند بیوی کو استاد شاگرد کو کوئی کسی سے لڑے فرمایا ظالمو حیا کرنا منہ پہ نہ مارنا وہ کیوں فرمایا اے جڑا منہ ہے منہ والے دا منہ ہے ورنہ کیا چیز تو ہے منہ والے دا منہ میں پڑھتا حدیث بالکل صحیح سکہ بند حدیث سرکار فرمائے ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی رب صحیح ہی آدم کو اپنی صورت تے بنایا اگر بفرض محال رب کہیں صورت وچ آوے رب کہیں صورت وچ آوے صورت وچ ہر صورت وچ خواجہ فرید دن ہر صورت وچ آوے یار کر کر ناز ادا لکھوار بے بات کیا پوچھتی سخی کو الف آ خمکھت آیا اتمین دا برکا پاکے تے زلف دا گھونگھٹ گھٹ آیا علی حیدر شاہ ہو یار سونا اج احمد ہو کر وقت اللہ اب جی بسم اللہ آدن پھانسی دا کیا پت کر مانا کہ کچھ نہیں غالب مفتہ تھا ہے تو برا کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں میں نے عرض کیا ہے سوڑے لیکن سوڑے سب ہیں لیکن کچھ سب میں بھی سوڑے اور سوڑے کی انوکھی چال یہ ہے جس کو ماہی پسند فرماوے نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے سوڑے سارے تھے لیکن ایک وہ تھا میں آپ نبی علی ولی غوث جلی سارے میرے نبی کے لیے روتے ہیں لیکن میرا نبی بھی کسی کے لیے روتا تھا میرا نبی بھی کسی کے لیے روتا تھا اور رونا بھی حد میں نہیں ہے فرماتے اتنا حضور روتے کہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی آپ صحابہ کی گود میں سر دھر لیتے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ہے آنکھ کسی یمنی کرن والے سے لڑی ہے آنکھ کہاں تھی کہاں جاڑی ہے حضور نے رونا اویس اور اویس وہ شخص تھا کہ جس کے جلے ہوئے سینے سے ایک دن ٹھنڈی آہ جو نکلی عشق دی منزل دور تو دور ہے مدن سمجھے جو او ہے نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ میل اٹھانا کوئے کئی رول مر گئے بچ رہ دے لاشیں دا امبو ہے یاد نیوی فرمان فریدی عشق نہیں سر روئے برچے کر مرشد نظر چبھالے ول اے جتن دی جو ہے ایک دن سینہ اویس سے نکلی تھی آہ میں تھی اتنی بھاہ مولانا جامی کہتے گر قطرائے درد دلے جانی بدریا افغانی سینہ سوزاں دل تپا ماہی زیاب آیت بیرو فرمائے جامی کے سینے میں نبی کے عشق کی اتنی آگ لگی ہے ایک قطرہ ایک چنگاری جامی کے سینے کی آگ کی
سمندر میں ڈال دو، سمندر کو آگ لگے گی، مچھلیاں پھڑک پھڑک کے. یہ جامی ہے لیکن یاد رکھ جامی ماسا ہے یا تولا ہے، ویس سب کا ڈھولا ہے. جہاں راز عشق نے سارا کھولا ہے وہ یمن کرن کا ڈھولا ہے. جامی مرید ہے ویس پیر ہے، یہ جو نبی کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہے، یہ سارے عاشقوں کا پیر ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دلگیر پیر ہے کہ مدینے والا، میں ذکر کر رہا ہوں مدینے والے کا، اپنے رب کا، یہاں اس اجڑے ہوئے اس صحرا کی جگہ پہ. لیکن میرا نبی مدینے میں مجلس سجاتا تھا، قصے اویس کے سناتا تھا، خود روتا تھا، صحابہ کو رلاتا تھا. علی علی ہے، عمر عمر ہے، لیکن عمر تڑپ کے کہتا تھا لجپالا کہیں کو مل سے. علی کہتے تھے زیارت کروے سے. ہر کوئی ذکر جس کا نبی کرے، جس کی باتیں رسول کرے، جس کے قصے نبی سنائے، عشق اس کا ہر سینے میں تیر بن کے کیوں نہ کھوب جائے. یہ ویس ہے. فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ سب کا حساب، یہ طے بات ہے، قرآنی بات ہے، اللہ سب کا حساب فرمائے گا. لیکن بلا والے یا کربلا، جب ان کا وارا آئے گا اللہ سب کو کھلم کھلا بھجوائے گا. جب اویس کا ویلا آئے گا 70,000 فرشتے کو رب اویس کا چولا پہنائے گا. اویس لوک چھپ کے ڈھولا لوک چھپ بہاندی میں او کنوں، یہ ریت سکھی ہے کہ او کنوں. ڈھولا لوک چھپ بہاندی میں او کنوں. چھپ چھپا کے جائے گا، آواز آئے گی مولا یہ لوگ چھپ کے کون جاتا ہے. فرمایا وہاں اس کی مرضی، یہاں میری مرضی. وہاں اس نے اپنا منہ کسی کو نہ دکھایا. آج پھر سٹیج ہمارا آیا، ہم بھی چھپائیں گے، چھپا کے یار کو لے. سب جنتی جنت میں جائیں گے، سب جائیں گے، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے سارے انشاءاللہ. جنہوں نے بچھواں کھامنا ہے اور میں ہم سارے انشاءاللہ جائیں گے. لجپال نبی کے صدقے جائیں گے. جب سب چلے جائیں گے سرکار آخری نظر فرمائیں. سرکار چیک فرمائیں گے کتے کوئی پیچھے رہتے رہے گی سست بکریاں سارے تکڑیاں ہوندے پر کوئی لولیاں لنگڑیاں ہوندے جڑے پیچھے تے ودیا ہوندے. سرکار ادھر دیکھیں گے جنت، ادھر سب کچھ. سرکار ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، رب سرکار کو دیکھ رہا ہے. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. محبوب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو انہوں پہ دے دا تُسی کدھے اور نو پہ دے دے. تُسی لگے بیٹھے سورج ڈبدا پہ ڈبے آنے کے پردے ہوئے کلم انہوں اسی ڈبڑ نہیں دیں. اللہ حضور ایسے دیکھیں گے اوپر میرا بے نیاز رب پوچھے گا سارے تے لے گئے ہو تک دیکھیں گے. سارے تے کھوٹے کھرے سارے لے گئے ہو. ہون کدی تلاش، ہون کدی جستجوے، ہون کنو پہ لبدے ہو. میرا سونا محبوب، میرا تو تیرا نبی لجپال کریم اپنے سونے بے نیاز رب کو بولے گا میرے ربا سارے آگئے اویس نہیں لبا. میرے ربا سارے آگئے اویس نہیں لبا. میرے ربا تو آواز آوے گی
سونے اتھے او چھپدا رہے ہے یار ساڑا سی اسا پھر آکھیا اج غیر تکن تے ساڑے یار نو غیرانو ہاتھ لان نہیں دینا غیرانو ہاتھ تینو کتھے بھی جان نہیں دینا غیرانو ہاتھ لان نہیں دینا میرے حبیب وہاں وہ جنگلوں ویرانوں میں کٹے پھٹے لباس میں چھپتا رہا آج ہم اسے چھپا کے تک رہے ہیں مزے اس کے پیار کے چکھ رہے ہیں مولا ایڈریس تے دے دے ہے کہاں ہے پوری 7 جنتوں پہ میں نے نگاہ دوڑائی میں نے یار دی صورت نظر نہ آئی آواز آئی سونے اے جنتاں ساریاں تھلے تے ویس تیرا کدے ہور دے والے ہن میں مفتیاں تو ڈر کے نہیں پیادا ہو کے دے رلے پر اکل آنے انہوں پین گے کھلے ویس بلے 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 فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اسے جانتی ہے دنیا اسے مانتا ہے عالم جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستان سے ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسمان سے جو لپٹ کے رو دیے ہم تیرے سنگ آستان سے انشاءاللہ میں نے بھی جانا ہے آج ملتان سے کچھ سمجھ میں آیا ہے یا میں زور لایا ہائے ہائے آپ کو مبارک ہو ہم اور آپ انشاءاللہ اپنے کریم آقا کے وعدے ہیں نا پورے ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے سرکار ہر روز وہاں ہمیں دیدار کرائیں گے ہر روز حج ہر روز رج کے ملاقات ہوگی وہاں بھی بات ہوگی آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اگر اچھی ہوں قبول فرمائے غلطی ہو گئی ہو میرا مالک مجھے معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چھوٹی سی دعا میری طرف سے بعد میں حضرت صاحب جانے اور حضرت صاحب جانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین میرے پاک مالک و مولا میرے ان بزرگوں میرے بھائیوں میرے بچوں کا یا اللہ گھروں میں ماں بہنوں کا حاضر ہونا قبول فرما میرے کریم بھائی ملازم صاحب کے بچیوں کو بھی اور ان کے بچے کو بھی میرے کریم اسے عزت عطا فرما میرے اس بھائی نے تیرے محبوب علیہ السلام تیرے محبوب کے بے شمار پیاروں کا ہم نے ذکر کیا میرے اللہ ہم نے انسانیت کا ذکر کیا آدمیت کا ذکر کیا تیری قدرت کا ذکر کیا جو ہم سے ہو سکا یا اللہ ہم نے تحفہ پیش کیا ہدیہ پیش کیا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارا یہ ہدیہ یہ تحفہ قبول فرما بھائی ملازم صاحب کا یہ نذرانہ قبول فرما یہ ہدیہ قبول فرما میرے اللہ میرے جتنے بھائی مسلمان حاضر غیر حاضر پوری دنیا میں ہیں سب کی آل اولاد کی خیر فرما سب کے بچوں بچیوں کی خیر فرما سب کی عزت آبرو کی خیر فرما سب کے گھر گھر کی خیر فرما سب کی شکل و صورت کی خیر فرما سب کے دین ایمان جان کی خیر فرما میرے اللہ کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما اچھائی بھلائی قبول فرما میرے اللہ صدقہ کملی والے کا ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما پیار عطا فرما یا اللہ ان کھیتوں کو اس سے زیادہ ہرا بھرا فرما اس زمین کے سینے کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما مکہ مدینے کی خیر فرما پورے انسانیت کی خیر فرما یا اللہ میرے کملی والے کی عزت کو بلند فرما یا اللہ جو میرے کملی والے کی توہین کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ وہ ذلیل و رسوا ہوئے انہیں اور ذلیل و رسوا فرما میرے نبی کے نام کو بلند فرما دین اسلام کو بلند فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک